یہ اپنی کا ایک عقیدہ ہے. میں نے جتنی بات کہنی تھی وہ کہہ دی. اپنے کا ایک عقیدہ ہے اور میں اس عقیدے کا قائل ہوں. اللہ دے اور حکاموں کی نہیں. ایسا نہیں گنتی میں اگر تھوڑا لگتا ہے آپ کو تو وہ بھی آپ کے لیے ہے, اور اگر گنتی میں زیادہ لگتا ہے تو وہ کتنا زیادہ ہوگا. تم اللہ کو کے توقع رکھنے پاؤ کتنا ہی دیکھ سکتا ہے. بس 1 کروڑ 2 کروڑ. آپ نے کتنی گنتی میں اضافہ کو اضافہ سمجھ لیا اور زیادہ سمجھ لیا, وہاں تو کوئی حد ہی نہیں. دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر 3000 اونٹ, کتنے تو نہیں, میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو جتنا عثمان کی دولت نے فائدہ پہنچایا ہے اتنا اور کسی کی دولت نے فائدہ پہنچایا. 3000 سامان سے لدے جی. حضور نے جب 2 بار 3 بار فرمایا نا دنگل بڑھا ہے, مقابلہ سخت ہے کہ سارے کو وسائل کاٹنے ہیں. یا رسول اللہ 1000 یا رسول اللہ 1000 اور آقا کی 1000 اور. قدرت والا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. ادھر سے قرآن کی آیت آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال ان خوش نصیبوں کی جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, اس ایک گندم کے دانے کی طرح ہے جسے کسان زمین کے حوالے کرتا ہے. پھر اس ایک دانے میں سے ایک خوشہ نکلتا ہے, اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ایک خوشے میں اللہ 100 دانے ڈالتا ہے. زمین کے حوالے کتنے ہوئے تھے؟ نکلا کتنا تھا؟ ایک. اللہ وصول کتنے واپس کتنے دیتے ہیں؟ 100. اچھا پھر میرے مالک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اس سے اور بڑھاتا ہے دگنا. کسی مجھ جیسے شعبے کے دل میں خیال آ وہ کتنا کچھ دے سی, کتنا کچھ ہو سی, ایک تم گھر 7 تک پہنچ 100 تک پہنچ گئی ہے, پھر مزید بڑھا سی. میرے مالک نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں واللہ واسع علیم, اللہ کا لنگر بھی بہت کھلا ہے اور علیم جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے میرے لیے خرچ کیا ہے. جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے میرے لیے خرچ کیا ہے. حضور رزق کی برکت چاہتا ہوں. بچے زیادہ ہیں تھوڑا سا مشکل ہے. میرے پاک نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھلانا شروع کر دیں. کوئی گلا جو کہنا یار کوئی مسئلہ حال ہے. سائر یہ مصیبت لے کے ہے, یہ مشکل لے کے ہے کہ جو موجود ہے وہ بچوں کو پورا نہیں ہوتا. سرکار بولتے ہیں بھوک کھلانا شروع کر دیں. اب سیابی ہے نا, وہ لکھا پڑھا نہیں, نہیں اس کے پاس اس طرح کا شعور نہیں آیا کہ وہ نبی کی بات پہ حجت نکالے. وہ اتنا جانتا ہے کہ جو یہاں سے کہہ دیا جائے بس وہی آخری ہوتا ہے. چلا گیا, کوئی بھوکا ملا اس کو کھانا کھلایا, ایک دن, دوسرے دن پھر ڈھونڈ کے کھلایا, تیسرے دن پھر ڈھونڈ کے کھلایا. کوئی ہفتے 10 دن بعد آیا تو بڑا خوش تھا, چہرے پہ بڑا اطمینان تھا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ عرض کی تھی سونے آپ تعداد میں اتنا ہی ہے لیکن پورا ہی نہیں ہوتا, بچ بھی جاتا ہے. جو نصیب سے ملتا تھا تعداد میں مقدار میں اتنا ہی ہے لیکن پہلے پورا نہیں ہوتا تھا, اب پورا بھی ہو جاتا ہے, بچ بھی جاتا ہے. حضور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے اس میں سے کسی بھوکے کا حصہ نکالا نا, عزیز الدین کوکب بطور مولوی آپ کو بتائے گا. سورہ یاسین پڑھنے میں آپ کو برکت ہو سی, سورہ بقرہ پڑھو عرف پہ برکت ہو سی. کمری والا کچھ اور دسنا پیا.
انصاف کرو نا یار، کم از کم حضور نے سامنے جانا ہے، انہیں شفاعت کرانی ہے ساڑی تو سب مولوی صاحب کو کچھ سو عزیز دی گوگل صاحب کو لوں بھائی اکھانے کی برکت کی سنا یاسین پڑھا کر کمی اللہ ہونا بھوکے کی کھلا، اس لیے کہ تیرا لاکھ مرتبہ یاسین پڑھنا شاید اسے پسند نہ آئے جتنا کسی درد مند کے دل سے نکلی ہوئی دعا اس کو منظور اور مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی میرے حضور نے مجھے بتائی کہ یاسین شریف پڑھنے سے تقدیر نہیں بدلتی، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔